والوں سے کوئی نفع نہیں، تو پھر کیوں تقسیم کرواتے ہیں؟ معلوم ہوا کہ آقا علیہ السلام کے اثر مبارک کی ایک ایک چیز کا فیض تھا، اس کا توسل تھا، اس کی حقیقت. اور پھر آقا علیہ السلام کے صرف منہ مبارک کی بات نہیں، سمجھیے، اگر غسل کیا تو غسل کا پانی میرے آقا کا تقسیم ہوا، وضو کیا تو وضو کا پانی تقسیم ہوا، اگر پچنے لگوائے خون مبارک رکھا، جس نے وہ پی لیا اس کو کہا تجھے دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی. ارے خون مبارک تو خودم اقدس ہے. اگر بول مبارک کیا آخری ایام میں جب علیل تھے، پیشاب مبارک بول مبارک پیالے میں، جس نے وہ پی لیا فرمایا مرتے دم تک تمہارے پیٹ کو مرض نہیں لگے گی. ارے جس رسول کے بول باغ کا فیض ہے اس کا توسل بھی ہے، تبرک بھی ہے، جن کے خون مبارک کا توسل بھی ہے، تبرک بھی ہے. ارے جن کے بالوں کا توسل بھی ہے، تبرک بھی ہے، اس ذات کا توسل اور تبرک کا انکار کرنا. تو جیسے میں نے حدیث کے سارے روایتیں آپ کو بیان کی، اسی طرح حدیث میں عبید اللہ بن ابی رافع روایت کرتے ہیں سلمہ امرأت ابی رافع، وہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں آرام فرما تھے اور پھر پانی منگوایا، اور پانی منگوا کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس برتن میں بیری کا پانی تھا صاف کیا، منگوا کے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے، اور کھجور کی چھال سے بھرا ہوا گدا تھا اس پر بیٹھ گئے، اور آقا علیہ السلام نے اپنا سر مبارک دھلوایا، سر انور دھلوایا، اور جب سر انور دھلوایا اس کا پانی بہا اور اس کا قطرہ قطرہ ہم نے سنبھال لیا، ایسے لگ رہا تھا جیسے چمکدار موتی گر رہے ہیں. پھر اور پانی لائی، اس سے سر مبارک دھویا گیا، اور جب ہو گیا تو فرمایا سلمہ اس برتن میں جو پانی ہے جاؤ کسی ایسی جگہ گرا دو جہاں کسی شخص کا پاؤں نہ آئے. اب اس کو امام طبرانی روایت کر رہے ہیں، جس پر کسی شخص کا پاؤں نہ آئے. وہ گئیں اور انہوں نے بجائے گرانے کے اس میں سے کچھ پی لیا. زمین پہ گرا دو ایسی جگہ جہاں پاؤں نہ آئے، اس میں سے پی لیا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد میں پوچھا جب واپس آئیں، اور فرمایا سلمہ اس پانی کا کیا کیا، گرایا یا نہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ اس میں سے کچھ تو میں نے پی لیا. آقا نے فرمایا کیوں پیا؟ اس نے کہا حضور مجھے زمین کی قسمت پہ رشک آ گیا. تو زمین پر حضور کے سر انور سے لگا ہوا پانی گرے اور میرے پیٹ میں نہ جائے، رشک آ گیا، تو میں نے حسد کی وجہ سے بجائے زمین پر گرانے کے خود پی لیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا پڑے، اور مسکرا کے میرے آقا نے فرمایا اذهبی فقد حرمک اللہ بذلک علی النار، جاؤ سلمہ اس پانی کے توسل سے اللہ نے تم پہ دوزخ کی آگ حرام کر دی. اسی طرح اگر آقا علیہ السلام نے کہیں پانی پیا، پانی پیتے اور کلی فرماتے اور کلی کر کے اس برتن میں ڈال دیتے، اور پھر ڈالنے کے بعد صحابہ کو عطا کرتے، اور صحابہ کرام اس کو مسح کرتے، اس کو پیتے، اس کو چہروں پر ملتے، بدن پہ ملتے، ہاتھوں پہ ملتے، اور آقا علیہ السلام فرماتے اپنے وضو کا کلی کا پانی وضع کر کے فرماتے کہ انہیں چہروں پر بدن پر مل لو. قال ابو موسیٰ دعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقدح فیہ ماء فغسل یدیہ ووجہہ فیہ ومج فیہ ثم قال لهم اشربا منہ وافرغا علی وجوہکما ونحورکما. متفق علیہ، بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. ابو موسیٰ اشعری اور ابو عامر اشعری دونوں بیان کرتے ہیں آقا علیہ السلام نے پیالہ منگوایا، اپنے دونوں ہاتھوں سے اس پانی میں اپنا چہرہ مبارک دھویا اور اپنی کلی کر کے پانی اس میں گرایا، اور ابو موسیٰ اشعری اور ابو عامر اشعری دونوں بھائیوں سے کہا کہ دونوں اشعری بھائیوں میری کلی کا چہرے کے دھلے ہوئے پانی کا جو حصہ ہے
پی بھی لو، چہروں پر بھی مل لو، سینوں پر بھی مل لو. ھذا حدیث متفق علیہ. اب میں جو استدلال کی میری بنیاد استدلال کی کیا ہے، اگر صحابہ کرام خود کر لیں، میں اور بات سمجھانا چاہتا ہوں، تو یہ تو محبت بھی ہے، تبرک بھی ہے، صحابہ کی محبت ہے. یہاں میں وہ برکت فیض نہیں ہے. حتیٰ کہ انس بن مالک فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام جب تشریف لاتے ام سلیم کے گھر تو وہ آپ کے پسینہ مبارک کو جمع کر لیتی اور شیشے میں جمع کر کے رکھتی. آقا نے پوچھا ما تصنعین یا ام سلیم؟ فقالت یا رسول اللہ نرجو برکتہ لصبیاننا. قال اصبت. پسینہ جمع کر رہی. پوچھا ام سلیم کیا کر رہی ہو؟ جملہ سننے والا ہے. عرض کیا یا رسول اللہ اپنے بچوں کے لیے اس سے برکت لیں گے، بچوں کے لیے برکت لیں گے. فقال اصبت. تم نے ٹھیک کیا ہے، صحیح کیا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود امت کو تعلیم دے رہے ہیں. اس میں وہ برکت نماز سے لینے کا تو ذکر نہیں ہے، عمل صالح سے توسل و تبرک کا ذکر تو نہیں ہے. کوئی پسینے سے فیض پا رہا ہے، کوئی مصطفیٰ کی کلی سے فیض پا رہا ہے، کوئی وضو کے قطروں سے فیض پا رہا ہے، کوئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خون اقدس سے فیض پا رہا ہے، اور کوئی آقا علیہ السلام کے بول مبارک سے فیض پا رہا ہے. امام طبرانی روایت کرتے ہیں رجال صحیح کے ساتھ، مالک بن حمزہ روایت کرتے ہیں کہ مدینہ میں جتنے کنویں تھے، جن جن کنووں میں ان کے پانی کڑوے تھے، جن جن کنووں میں حضور نے لعاب دین تھوک مبارک پھینک دیا، وہی کنویں میٹھے بھی ہو گئے. اور وہ کہتے کہ اس سے لوگ پانی بھی پیتے، وہ یتیمنوا بہا، اس سے برکت بھی لیتے تھے. قد باسق فیہا النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بئر بدا میں ایسا کیا، ابن سعد نے روایت کیا ہے. اور پھر اسی طرح بئر غرس میں ایسا کیا. جہاں جہاں میرے آقا نے کیا اس کی برکت ہو گئی، اس کا فیض ہو گیا. اور صحابہ کہتے، مروان بن ابی سعید بن معلہ کی روایت ہے، کہتے ہی عین من عیون الجنہ، جہاں میرے آقا کی تھوک مبارک پڑ گئی صحابہ کہتے کہ یہ جنت کے کنووں میں سے کنواں بن گیا، جنت کے کنووں میں سے. ابن سعد نے اس کو روایت کیا ہے. اس کو امام اسقلانی نے علی صحابہ میں روایت کیا بئر روما کا ذکر کرتے ہوئے. حارثہ انصاری نے بئر بنی امیہ کا ذکر کرتے ہوئے اس کو بیان کیا ہے. ایوب عن محمد بن سیرین سے روایت کرتے ہوئے الغرض اتنی کثرت کے ساتھ صحابہ کے عمل، تابعین کے عمل، اتباع التابعین کے عمل اس پر شاہ ہیں. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خون مبارک کی بات کر رہا تھا. حضرت سفینہ روایت کرتے ہیں قال احتجم النبی فقال لي خذ هذا الدم فادفنه من الطير والدواب والناس. آقا علیہ السلام نے اپنی احتجام کرایا، پچنے لگوائے، اور جو خون مبارک نکلا
میرے آقا نے فرمایا، امام بخاری نے روایت کیا تاریخ الکبیر میں، امام بہقی سنن الکبریٰ اور شعب الایمان میں، امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں، ابن عدی نے الکامل میں، ذہبی نے میزان الاعتدال میں، امام اسکرانی نے تلخیص الحبیر میں، کل ائمہ نے روایت کر کے، اور امام طبرانی بزار نے کہا رجال الطبرانی ثقہ ہے، فرمایا کہ میرا پانی لے جاؤ اور ایسی جگہ دفن کرو، ایسی جگہ جہاں نہ پرندے آئیں، نہ جانوروں کے پاؤں پڑے، نہ انسان کے پاؤں پڑے۔ کہتی ہیں فتغیبت فشربت، میں غائب ہو گئی اور خون مبارک بجائے دفن کرنے کے میں نے خود پی لیا۔ جب پی لیا ثم سألنی او اخبرا، مجھ سے آقا نے پوچھا یا کسی نے ان کو بتا دیا، پوچھا کہ سفینہ کیا کیا، اس کا جو خون میں نے دیا تھا اس کا کیا کیا؟ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے پی لیا تھا۔ انی شبتہ فضاحکا، میرے آقا سن کے مسکرا پڑے۔ اب قرآن کہتا ہے حرمت الدم، قرآن کہتا ہے انما حرم علیکم الدم۔ اب سن لیں ولحم الخنزیر، قرآن کہتا ہے کہ تمہارے اوپر خون اور مردار اور خنزیر کا گوشت حرام ہے۔ قرآن بلا استثناء خون کو حرام کرتا ہے، اور صحابہ اور صحابیات آقا کے سامنے آقا کا خون پاک اور خون مبارک پیتے ہیں، حضور مسکراتے ہیں، اور یہ نہیں کسی کو کہا کہ قرآن نے خون کو حرام قرار دیا تم نے کیوں پیا، نہیں، ہر ایک کا خون حرام ہوگا، مصطفیٰ کا پاکوں سے بھی پاک ہے۔ اور اس کو امام بخاری روایت کر رہے ہیں۔ یہ بات سوچنے والی ہے، کس کس شے کا تسل تھا، کس کس شے کا تبرک تھا، کس کس شے سے نفع حاصل کرتے اور صحابہ فیض حاصل کرتے۔ اسی طرح شیبانی نے اور مقدسی نے روایت کی، اسماء بنت ابی بکر سے روایت ہوئی، کیسان مولا عبداللہ بن زبیر سے روایت ہوئی، ابو نعیم ابن عساکر نے روایت کیا، ام ایمن نے روایت کیا، حتیٰ کہ آقا علیہ السلام آخری ایام میں آقا علیہ السلام جب علیل تھے ایک پیالہ رکھتے تھے چارپائی کے پاس، اور اس پیالہ میں آقا علیہ السلام بول مبارک کرتے، بول مبارک کیا۔ ام ایمن روایت کرتی ہیں، ام ایمن بول مبارک میرے آقا نے پیا اور اس بول مبارک کو کر کے پیالے میں رکھوا دیا، اور ام ایمن سے کہا، حدیث ہے کہ اس پیالے میں جو رکھا ہے اس کو جا کے پھینک دے، اس کو جا کر پھینک دے جو اس پیالے میں جو رکھا ہے۔ اب بڑی خاص بات ہے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ام ایمن گئیں اور انہوں نے جا کر جو کچھ اس میں تھا، ان کو معلوم نہیں تھا بول مبارک، اس کو جا کر پی لیا۔ واپس آئیں، قال یا ام ایمن، کیا کیا؟ عرض کیا قد واللہ شربت ما فیہا، آقا جو پیالے میں تھا وہ میں نے پی لیا۔ قالت فضاحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت نواجذہ، آقا علیہ السلام سن کے ہنس پڑے، دندان مبارک نظر آ گئے۔ ثم قال اما انک لا یفجع بطنک بعدہ ابدا، ام ایمن خدا کی قسم جب تک زندہ رہو گی اب تمہارے پیٹ میں کوئی مرض لاحق نہیں ہوگا۔ اس حدیث کو امام حاکم نے روایت کیا، امام طبرانی نے روایت کیا اس حدیث کو، اور دیگر ائمہ نے اس حدیث کو روایت کیا۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے، جو سوچنے والی وہ یہ کہ بول مبارک کی ایک یہ حدیث، ایک حکیمہ بنت امیمہ کی، اور علامہ شوکانی اپنی کتاب میں، علامہ شوکانی ابن تیمیہ کے مسلک کے، وہ نیل الاوتار میں باب الطہور میں نقل کر کے ایک حدیث کہتے ہیں اس روایت میں ضعف ہے، مگر یہ اور روایتوں میں ثابت ہے، اور یہ روایت لا کر ثابت کرتے ہیں کہ اس سے ثابت ہوا کہ شریعت میں ایسے حالات میں پیالے میں اپنا بول کر کے رکھنا جائز سنت رسول ہے۔ انہوں نے حکم شریعت ثابت کیا، گویا اس کو نہ رد کیا نہ انکار کیا۔ بول مبارک کا پینا علامہ شوکانی نے نیت الاوتار میں مسلسل 2 حدیثیں روایت کر کے بیان کیا، اور حکیمہ بنت امیمہ روایت کرتی ہیں امہا
یہی بول مبارک کان نبی جبور فی قضاء عیدان رکھتے تھے. اور پھر آقا علیہ السلام نے